انسانوں کا ذہن جو ہے کہانیاں بنانے میں بہت ماہر ہے. دماغ کے مختلف حصے جب کچھ دیکھتے ہیں ارد گرد ایسا ہوتا ہوا کہ ہمارا کوئی پیارا بار بار ہمیں تنگ کرتا ہے، کہ نشے کی علت میں ہے یا کسی اور طرح سے پریشانی پیدا کرتا ہے، وعدے توڑتا ہے، تو یہ ایک سیکنڈ کے شاید 100ویں حصے میں یا 1000ویں حصے میں یا شاید اس سے بھی کم وقت میں وہ ایک کہانی بنا لیتا ہے. اور جو ہی ہم وہ کہانی بناتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے دماغ کے کچھ اور حصے ہیں جو اس کہانی کے مطابق جذبات مہیا کر دیتے ہیں. جذبات ایک بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح ہے. جب کوئی پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ ہمیں بتائے بغیر غائب ہو جاتا ہے، اور پھر کسی حادثے کی خبر ملتی ہے، پھر کوئی پولیس کا معاملہ ہوتا ہے، پھر کسی سے جو قرض لیا تھا وہ ادا کرنا پڑتا ہے، تو ہمارا ذہن کہانیاں بناتا ہے کہ ہمارے اس بیٹے یا پیارے کی نیت یہ ہے کہ ہم پریشان ہوں. وہ ہماری زندگی کو اجیرن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری سکون کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں پھر بے چینی بڑھنا شروع ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ غصے کے جذبات ہوتے ہیں. جب کہانی اور جذبات آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر ہمارا رد عمل ہوتا ہے. ہم برا بھلا کہتے ہیں اس کو، پھر ہم گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، پھر ہم الزام تراشی بھی کرتے ہیں. تو ایسے میں کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بالکل پارسا ہیں اور یہ تو بالکل ابلیس ہے. اور جو ہی ہم اس طرح کے فیصلے تک پہنچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب اس کی بے عزتی کرنا تو بنتا ہے. جب ہم اپنی غلطیوں کو پہچان لیں گے اور اپنے وکٹم سٹانس سے باہر آ جائیں گے، یا دوسرے کو ولن سٹانس سے نکال کے انسانوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے احترام کے ساتھ، یا پھر اپنی بے بسی اور نااہلی کو اہلیت میں بدل لیں گے اور قابلیت میں بدل لیں گے، تو آپس میں بات چیت کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. کہانی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس بات پر تنازع ہے اس کی جو ممکنہ حقیقی وجہ ہے اس کو جان لیں، اور پھر اس کے جو ممکنہ حل ہیں آج کی دنیا میں ان کا پتہ کریں. جب ہم یہ سب کر گزریں گے تو ہم مذاکرات کی راہ پہ چل پڑیں گے. پھر ہم اپنے پیارے کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم آج کے بعد نشہ چھوڑ دو یا نشہ کم کرو، پھر ہم اسے نشے کے معاملے میں اسے مدد حاصل کرنے کے لیے کہیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی دوسری بیماری کے علاج میں سچائی، اخلاقیات اور تہذیب و تمدن اور ان باتوں کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن نشے کی بیماری واحد بیماری ہے جو کہ بہت بڑی بیماری ہے کہ یہ اپنے علاج میں آنیسٹی کا تقاضا کرتی ہے، سچائی کا تقاضا کرتی ہے اور ٹرانسپیرنسی کا تقاضا کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ری ہیب کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہم یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں جہاں ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندگی بنانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو ری ہیب تو اس سے بھی بڑھیا کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پیاروں کو علتوں کی دلدل سے نکال رہا ہوتا ہے. مریض کا علاج اس وقت کارآمد ہو سکتا ہے جب اہل خانہ نشے کی بیماری اور اس کے علاج کے تمام اسرار و رموز کو سمجھ چکے ہوں. تاہم اگر اہل خانہ محسوس کرتے ہیں کہ بربادی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور گھر میں تکلیف ناقابل برداشت ہے، تو پھر کرائسس انٹرونشن کے ذریعے ری ہیب کی جو ٹیم ہے وہ مریض کو گھر سے خود ری ہیب میں منتقل کر سکتی ہے. میں شمائلہ بطول، پروگرام ہے یو آسک فار اٹ. ڈاکٹر صداقت علی کا تعارف کروانا چاہوں گی. آپ ولنگ ویز اور صداقت کلینک کے CEO ہیں اور گزشتہ 50 سالوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور سوشل میڈیا پر موجود ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز سے لوگ اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں. سر، آج کے پروگرام میں ایکچولی میں ہمیں ایک والد نے کانٹیکٹ کیا ہے جو کہ اپنے بیٹے کے مسئلے پر آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں ایک ایسا دکھی باپ ہوں جو دنیا کی تمام آسائشیں ہونے کے باوجود سکون اور خوشیوں سے کوسوں دور ہوں. میرا ایک ہی بیٹا ہے جو نشہ کرتا ہے، پارٹیاں کرتا ہے، دوسروں سے ادھار لیتا ہے جو میں واپس کرتا ہوں.
لوگوں کو چیک دیتا ہے جو باؤنس ہو جاتے ہیں، نہ جانے اس کی بناوٹ میں کیا خرابی ہے۔ ہزار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتا۔ میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی، جو کچھ اس نے منہ سے نکالا ہمیشہ پورا کیا، مگر وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا۔ اس کی فطرت ہی خراب ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے۔ شاید مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا جو اولاد ایسی نکلی۔ اس کے ماموں بھی نشہ کرتے ہیں اور یہ انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں، اس لیے آج تک اسے علاج میں نہیں ڈال سکا۔ کہہ رہا تھا پورشے لے دیں تو نشہ چھوڑ دوں گا۔ پہلے دن ہی گاڑی لے کر رنگ روڈ پر نکل گیا اور تیز رفتاری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کر بیٹھا۔ اب ہڈیاں توڑوا کر ہسپتال میں پڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں؟ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے آپ کی ویڈیوز دیکھ کر حوصلہ ہوتا ہے، میری رہنمائی کر دیجیے سر۔ ایسی کہانیاں ہم روز سنتے ہیں، جو والدین آ کے ہم سے ملتے ہیں علاج معالجے کے لیے، ان کی کہانیوں میں بھی اسی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں کہانی اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری بات نہیں ہوتی، اس میں کچھ خلا ہوتے ہیں، اور اس طرح پوری بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافی غور و غوص کرنا پڑتا ہے۔ نہ تو مریض 100% غلطی پر ہوتے ہیں، نہ ان کے اہل خانہ مکمل طور پر بارسا ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو بہت مظلوم قرار دیتے ہیں اور اپنے مریض کو جو ہے وہ ویلن بنا کر پیش کرتے ہیں، اپنی بے بسی کا بھی بہت پرچار کرتے ہیں۔ لیکن ہم آج کے پروگرام میں اچھی طرح تفصیل سے بات کریں گے کہ آخرکار یہ جو کہانیاں بنائی جاتی ہیں یہ کیسے بنتی ہیں ہمارے ذہن میں۔ کچھ باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی، تو ہمیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملانا ہوتا ہے اور پھر جا کے اصل بات سامنے آتی ہے۔ ویسے ہم کہانیاں بناتے کیوں ہیں؟ بعض اوقات دوسرے لوگ کچھ باتوں کو ہمارے سامنے آنے نہیں دیتے، تو پھر ہم اندازے لگاتے ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ اندازے لگانے میں انسان زیادہ مہارت نہیں رکھتا۔ کچھ نہ کچھ اندازہ لگا کے اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک سینس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو اجاگر کریں کہ ان کے ارد گرد ماحول میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو جب گھروں میں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، جیسے نشے کا مسئلہ یا دیگر علتیں، بے وفائی کا معاملہ ہے، جیسے یہاں بتایا گیا ہے کہ ایک مریض ہے جس کی تمام خواہشیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اگر پورشے لے دیں گے تو میں نشہ چھوڑ دوں گا، اور والد اپنی سادگی میں سمجھتے ہیں کہ جیسے نشہ چھوڑنا یا کرنا اس کے اختیار میں ہے، وہ اس کو پورشے لے دیتے ہیں اور وہ حادثہ کر کے ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ پھر جیسے والد سوچتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا، تو یہ معاشرے میں بڑی ایک عام غلط فہمی ہے۔ والدین ایسا کچھ نہیں کرتے جس کے نتیجے میں اولاد نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے۔ یہ رجحانات جو وبا کی شکل میں معاشرے میں پائے جاتے ہیں، یہیں سے نوجوان جو ہے وہ نشہ کرنا سیکھتے ہیں۔ عموماً جن بچوں کو بڑے لاڈ پیار سے پالا جاتا ہے، کبھی کسی بات پہ نہ نہیں کی جاتی، ان کو ایک کمی کا سامنا ہوتا ہے کہ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی نہ کرنے والا آتا ہے، یا جب بھی کوئی ان کی مرضی کی چیز نہیں ہوتی اور ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، تو انہیں اپنا موڈ سنبھالنا نہیں آتا۔ جبکہ جن بچوں کو کبھی نہ اور کبھی ہاں کا سامنا ہوتا ہے، ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے۔ ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے بچپن میں سنبھالنا سیکھ لیتے ہیں۔ جن بچوں کو ہمیشہ ہاں ملتی ہے، ایک کھلونے کی جگہ 2 کھلونے ملتے ہیں، تو انہیں اس سے کوئی مزہ بھی نہیں آتا۔ انسانوں کی بناوٹ ہی کچھ ایسی ہے کہ انہیں چیلنج کا سامنا ہو اور پھر اس کا ریوارڈ ملے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو زندگی میں اگر چیلنج اور مزہ دونوں باری باری آتے رہیں تو اس سے گاڑی بہت اچھی چلتی ہے۔ اگر کسی کو فن آفٹر فن کرنے کا موقع ملے تو اس کا مزہ اس درجے کا نہیں رہتا، اور جب کبھی پھر اس کو کوئی موڈ کی خرابی کا سامنا ہوتا ہے کسی مشکل حالات کی وجہ سے، تو پھر اس سے اپنا موڈ سنبھالا نہیں جاتا، پھر لا محالہ کوئی نہ کوئی نشے سے متعارف کرا دیتا ہے،
اور کوئی بھی نشہ جب پہلی دفعہ کیا جاتا ہے تو اس سے جو ایک 14 طبق روشن ہوتے ہیں، یہ نشے کی علت میں پڑنے کا ایک عام طریقہ ہے۔ اور جو ان کے والد صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بناوٹ میں کوئی خرابی ہے، یہ اپنے ماموں کے نقش قدم پر ہے، یا یہ خوش ہو کے نہیں دیتا، ساری آسائشیں ہیں، تو یہ ایک سٹوری ہے کہ اس کے فیکٹس کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے جینیٹک ٹینڈنسیز انسان میں ہوتی ہیں، ٹھیک۔ لیکن ہم اپنے اچھے طرز زندگی سے ان جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا عام سا رویہ ہے انسانوں کا کہ جب ان کے پیاروں میں کوئی علتیں پائی جاتی ہیں اور وہ وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ عام سننے میں آتا ہے کہ اس کی فطرت ہی خراب ہے، اس کی نیت ہی خراب ہے، اس کی بناوٹ میں کوئی خرابی ہے، اور پھر اس طرح کی بھی کہانیاں کہ یہ اس کے ماموں بھی ایسے تھے یا اس کے چچا بھی ایسے تھے، اور گھر میں چونکہ پہلے ہی علتوں کی وجہ سے ماحول گرم رہتا ہے تو ایسے ریمارک سے پھر میاں بیوی کے تعلقات بھی آپس میں خراب ہو سکتے ہیں۔ تو انسانوں کا ذہن جو ہے کہانیاں بنانے میں بہت ماہر ہے۔ دماغ کے مختلف حصے جب کچھ دیکھتے ہیں ارد گرد ایسا ہوتا ہوا کہ ہمارا کوئی پیارا بار بار ہمیں تنگ کرتا ہے، کہ نشے کی علت میں ہے، یہ کسی اور طرح سے پریشانی پیدا کرتا ہے، وعدے توڑتا ہے، تو ہمارا دماغ اتنی جلدی نتیجے نکالتا ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان جو پیغام رسانی ہوتی ہے اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو یہ ایک سیکنڈ کے شاید 100ویں حصے میں یا 1000ویں حصے میں یا شاید اس سے بھی کم وقت میں وہ ایک کہانی بنا لیتا ہے، اور جو ہی ہم وہ کہانی بناتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے دماغ کے کچھ اور حصے ہیں جو اس کہانی کے مطابق جذبات مہیا کر دیتے ہیں۔ جذبات ایک بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح ہے، جیسے کوئی گلوکار جب گانا گاتا ہے تو اس کی آواز کو خوبصورت طریقے سے ہمارے تک پہنچانے کے لیے پیچھے ایک آرکیسٹرا ہوتا ہے، تو ہمارے دماغ میں بھی جذبات کا ایک آرکیسٹرا ہے۔ در حقیقت ہمارے جذبات کئی قسم کے، آپ سمجھیں کہ 252 جذبات ہیں جن میں سے ہم انسان گزرتے ہیں، اور جذبات کے بارے میں ہماری ووکیبلری کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر باریک بینی سے ہم دیکھیں تو ہم اپنے جذبات کی تہ در تہ جو مختلف شکلیں ہیں ان کو پہچاننے لگیں گے، اور یہ ہمارے لیے یا ہمارے ذہنی سکون کے لیے کافی کارآمد ہوگا کہ ہم اپنی ووکیبلری اپنے جذبات کے حوالے سے بہتر بنائیں۔ جب ہماری کہانی ہم بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایسے جذبات جڑتے ہیں جو اس کہانی کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں سردی کے موسم میں گاڑی میں ہم کہیں جا رہے ہیں اور سرخ سگنل پہ ہم رکتے ہیں، اور کوئی بوڑھا شخص جس نے گرم کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے اور اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، تو ہمارا دماغ فوراً کہانی بناتا ہے کہ یہ بہت مفلس انسان ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیشہ ور فقیر ہو۔ لیکن جب ہم یہ کہانی بناتے ہیں تو پھر ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے جس قسم کے جذبات ساتھ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، اس میں ایک تو انگزائٹی ہے، یعنی بے چینی چاہیے ہوتی ہے جو کہ اس کو دیکھتے ہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے اندر اس کے ساتھ ایک محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر فوراً ہم اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ ہمیں بتائے بغیر غائب ہو جاتا ہے، اور پھر کسی حادثے کی خبر ملتی ہے، پھر کوئی پولیس کا معاملہ ہوتا ہے، پھر کسی سے جو قرض لیا تھا وہ ادا کرنا پڑتا ہے، تو ہمارا ذہن کہانیاں بناتا ہے کہ ہمارے اس بیٹے یا پیارے کی نیت یہ ہے کہ ہم پریشان ہوں، وہ ہماری زندگی کو اجیرن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری سکون کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں پھر بے چینی بڑھنا شروع ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ غصے کے جذبات ہوتے ہیں،
پھر شیم دنیا کیا کہے گی. تو اتنے مختلف قسم کے جذبات ہمارے امڑ کر آنے لگتے ہیں. جب کہانی اور جذبات آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر ہمارا رد عمل ہوتا ہے. ہم برا بھلا کہتے ہیں اس کو, پھر ہم گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, پھر ہم الزام تراشی بھی کرتے ہیں. تو ایسے میں کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بالکل پارسا ہیں اور یہ تو بالکل ابلیس ہے, اور جو ہی ہم اس طرح کے فیصلے تک پہنچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب اس کی بے عزتی کرنا تو بنتا ہے. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہو کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے. کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. تو یہ آٹومیٹک جو ایک سوچ آنا, ایک کہانی بننا, پھر جذبات انوالو ہونا اور پھر رد عمل آنا, اسی طرح کا رد عمل ایک خط کی صورت میں ہمیں ایک بیٹے نے بھی بھیجا ہے. میں چاہوں گی کہ میں اس کو پہلے پڑھ دوں اور پھر ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں 28 سال کا ہوں, آپ کی مدد چاہتا ہوں. میرے والد کو کام کا جنون ہے. بچپن سے ہی کئی دن تک والد سے ملاقات نہ ہوتی تھی. انہوں نے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کی. وہ ہمارے درمیان موجود بھی ہوں تو ان کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا. ان کو ہم سے محبت ہے نہ ہی ہماری فکر. وہ ہماری ATM مشین ہے اور بس. انہوں نے آج تک ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اور ان کی نظر میں کام ہی سب کچھ ہے. فیملی کی کوئی اہمیت نہیں. کام کے بہانے کبھی دبئی کے چکر لگاتے ہیں اور کبھی امریکہ کے. لیکن اصل معاملہ عیاشی کا ہے. اپنا موڈ خراب رکھتے ہیں, بات کرو تو گالی گلوچ کرتے ہیں. گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود ویرانی اور رشتوں میں دراڑیں ہیں. اس گھٹن زدہ ماحول سے مجھے سٹریس ہوتی تھی جسے دور کرنے کے لیے میں ویٹ کا سہارا لیتا ہوں. بات پھر یہاں رکی نہیں. جن حالات میں میں پلا بڑا ہوں ان میں نشہ ہی میرا واحد سہارا ہے. اب تو میں چاہوں بھی تو نشہ نہیں چھوڑ سکتا. میں نشہ نہیں کرنا چاہتا لیکن کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز کوئی حل بتائیں. مجھے والد کی توجہ چاہیے. اگر میرے والد سیدھے راستے پر آ جائیں تو میں کبھی نشہ نہ کروں. ویری انٹرسٹنگ. اچھا, ایسے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے جن والد نے پہلے خط لکھا تو یہ انہی کے صاحبزادے کا خط ہے. بالکل, مجھے پڑھ کے یہی لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے بیٹے نے ہمیں الگ سے کوئی لکھا ہو. اچھا, مجھے بہت سے ایسے خط آتے ہیں ای میلز کی شکل میں, اور میں اکثر سوچتا ہوں ہم سب لوگ جو اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں تو اس میں ہم پٹری سے اتر جاتے ہیں. تو یہ جو ہم انسان ہیں کہانیاں سنانے کے معاملے میں بہت زیادہ ایمانداری نہیں برتتے. ایکچولی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باپ بیٹا ہی ہوتے, لیٹس assume that, تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہی ہیں. جی, تو اگر ان دونوں کی کہانی کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو کہانی مکمل ہوتی نظر آتی ہے. اگر ایسا ہم اپنے گھروں میں کر لیں کہ جو اصل دل کی بات ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کے کر لیں اور حقائق کو جان لیں اور اپنے اندر جھانک کر بھی دیکھیں تو ہمیں اس طرح کے مشکل مسئلے حل کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. کیونکہ جب ہم کہانیاں بناتے ہیں تو اس میں ایک
جو بنیادی پہلو ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت مظلوم ظاہر کرتے ہیں، اسے ہم وکٹم سٹوری کہتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ دوسرے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ لامحالہ اسے ولن پینٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بات کو بہت بڑھا چڑھا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ظلم و ستم کی داستان کو بھاری الفاظ کے جامے میں پیش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو وکٹم بتانا اور مظلوم اور معصوم ثابت کرنا، یہ ایک بڑی عیاری والی کہانی ہے یا مکاری والی کہانی ہے۔ I'm sorry، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور صحیح الفاظ مجھے نظر نہیں آتے جو میں اس کے لیے آئی استعمال تھنک کانسیپٹ بھی ان الفاظ سے لوگ سمجھ پائیں گے کہ یہ پھر ہم جب وکٹم رول میں جاتے ہیں تو ایکچولی میں یہ ایک عیاری اور مکاری والی کہانی بنتی ہے۔ دوسرے کو ہم ولن ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں بڑھا چڑھا کر ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری زندگی کو کس طرح عذاب بنا رکھا ہے۔ تو اس میں بھی ایگزیجریشن ہوتی ہے اور یہ کہانی بھی عیاری اور مکاری پر مبنی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرنا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، کچھ ایسے اس سے لگتا ہے، حالانکہ ان کے بس میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ یہی کہنا پسند کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، تو ایکچولی وہ ذمہ داری سے فرار چاہ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک کارٹون دیکھا جس میں ایک قیدی سامنے بارز کو توڑ کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دائیں اور بائیں بارز کوئی نہیں تھی، رستہ کھلا تھا اور وہ کہیں بھی جانا چاہتا تو جا سکتا تھا۔ تو ہم بھی بعض اوقات ایسی سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور نکلنے کے رستے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ رستے اپنا نہیں رہے ہوتے، ہم وہ کر نہیں رہے ہوتے جو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نشے کی بیماری میں خاص طور پر جب جتنا کوئی فیملی ممبر اپنے پیارے کی علت میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اس کے معاملات میں وہ دخل اندازی بڑھاتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ خود بھی تکلیف میں ہوتا چلا جاتا ہے اور روگی بنتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آتے ہیں تو پھر جب ہم ان کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں تو وہ ہر بات میں یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم نے سب کر کے دیکھا ہے۔ تو پھر آخر میں جب میں اس صورتحال سے دو چار ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہم سب نے مر جانا ہے، تو وہ ایک دم حیران ہو کے میری طرف دیکھتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، تو آخرت کی فکر کریں۔ تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ دیکھیں جب تک زندگی ہے تو کہانی بھی چل رہی ہے، تو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہماری اوبیچوری لکھی جائے گی کہ ہم کس قسم کے بندے تھے۔ تو آج تو ہم زندہ ہیں، تو ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم جس طرح کی کہانی اپنے بارے میں لوگوں سے سننا چاہتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد، تو اس طرح کی بہترین کہانی ہم لکھ لیں، اور اگر ہمیں کوئی چیلنجز کا سامنا ہے یا خاندان میں کسی کی علتوں کا سامنا ہے، تو آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ سوائے ٹیررزم کے مسئلے کے باقی تو دنیا میں تمام مسئلوں کا شافی حل موجود ہے، اور ہم اگر ادھوری کہانی کو مکمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جو بھی کہانیاں ہم بیان کرتے ہیں وہ ادھوری ہوتی ہیں، اور ان کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کہانیوں کو چھان بین کر کے، تفتیش کر کے، سوچ بچار کر کے مکمل کر لیں۔ جب ہم کہانیوں کو مکمل کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر مذاکرات کا رستہ بھی مل جاتا ہے۔ جب ہم اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی جہاں کہیں ہم نے غلطی کی ہوتی ہے اس کی پردہ پوشی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے ایمانداری اور سالمیت کو داؤ پہ لگایا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم نے ایسی چیزوں پر سمجھوتا کیا ہوتا ہے جو درست نہیں ہوتی۔ اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں کہ یا تو اپنی غلطی کو مان لیں، یا پھر ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ سارا ملبہ دوسرے پہ ڈال دیں اور اس کو ویلن ثابت کریں۔ جو ہی ہم کسی کو ویلن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے
کہ ایک معقول انسان جس کی عقل سلامت نظر آتی ہے اور وہ زندگی میں مہذب طرز عمل کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، تو آخر وہ یہ نشے جیسی قباحت یا کسی اور علت میں مبتلا کیوں ہوگا؟ ہم اپنے حصے کی باتیں جب کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسرے سے اس کے حصے کی باتیں پوچھتے ہیں. تو جب ہم ایسے سوال کرتے ہیں جو اس کی راہ میں روشنی کرتے ہیں تو پھر دوسرا بھی اپنے دل کی بات کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس تمام گفتگو کے دوران ہم تحفظ کو، امن کو اور شانتی کو برقرار رکھ سکیں. ہماری سٹوریز میں اپنے یا دوسروں کے بارے میں تعصب ہوتا ہے. دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ ازیوم کرنا پڑے گا، یہ فرض کرنا پڑے گا کہ ہم دیگر انسانوں کی طرح تعصبات سے پاک نہیں ہیں. ٹھیک. ہمارے ذہن میں بہت فلٹرز ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے طرز عمل کو ان فلٹرز میں سے گزار رہے ہوتے ہیں. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی کہانی کو چیلنج کرتے ہیں. جب ہم اپنی کہانی کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں اور ہم کہانی کا جو مخالف پہلو ہے اس کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں، اس سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ہم دوسروں کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں. اگر دوسروں میں کوئی غلطی ہے تو ہم ان سے بعد میں نپٹ سکتے ہیں، لیکن جسے ورکنگ آن می کہتے ہیں، اپنے آپ پر جو کام کرنے کا نظریہ ہے، وہ پہلا نظریہ ہے. جب ہم اپنی غلطیوں کو پہچان لیں گے اور اپنے وکٹم سٹانس سے باہر آ جائیں گے یا دوسرے کو ولن سٹانس سے نکال کے انسانوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے احترام کے ساتھ، یا پھر اپنی بے بسی اور نااہلی کو اہلیت میں بدل لیں گے اور قابلیت میں بدل لیں گے، تو آپس میں بات چیت کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. کیونکہ انسانوں کو جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج حاصل ہے دوسرے جانداروں پر، وہ یہ ہے کہ انسان سوچ بچار کر سکتا ہے، پھر بات چیت کر سکتا ہے. انسان جو ہیں وہ بات چیت سے اپنے مسائل بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں. کہانی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس بات پر تنازع ہے اس کی جو ممکنہ حقیقی وجہ ہے اس کو جان لیں، اور پھر اس کے جو ممکنہ حل ہیں آج کی دنیا میں ان کا پتہ کریں. جب ہم یہ سب کر گزریں گے تو ہم مذاکرات کی راہ پہ چل پڑیں گے. پھر ہم اپنے پیارے کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم آج کے بعد نشہ چھوڑ دو یا نشہ کم کرو، پھر ہم اسے نشے کے معاملے میں مدد حاصل کرنے کے لیے کہیں گے. پھر ہم اسے ایک ایسا کام کہیں گے جو وہ کر سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم اسے کہیں کہ تم اپنی علت کو آج سے چھوڑ دو تو یہ قرین قیاس نہیں ہے. تو جب بھی ہمارے پاس چوائس ہو کہ ہم کسی کے ساتھ ایسی بات کریں جو اس کے اختیار میں ہے یا پھر ایسی بات کریں کہ جس میں وہ بے اختیار ہے، تو ہمارا چناؤ اس حق میں ہونا چاہیے کہ ہم اس سے ایسی بات کریں کہ جو اس کے اختیار میں ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. کیونکہ ہم آج سٹوریز پہ بات کر رہے ہیں، کیا کہانیوں کا کوئی رول تصادم پیدا کرنے میں ہو سکتا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں
کسی کو علتوں کا سامنا ہوتا ہے تو ہمارے سامنے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک حقائق جی جو کہ ادھورے ہوتے ہیں. ان ادھورے حقائق سے ہم نتیجے نکالتے ہیں جو کہ اکثر درست نہیں ہوتے. اور پھر ہم کہانیاں بناتے ہیں جو کہ نامکمل ہوتی ہیں اور اس میں لیکیوناز ہوتے ہیں, بہت خلا ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا کہ ہم حقائق کی طرف زیادہ توجہ دیں. اگر ہم اچھی طرح حقائق اکٹھے نہیں کریں گے تو پھر ہمارے نتیجے بھی درست نہیں ہوں گے. جب ہمارے نتیجے درست نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا ذہن جو ہے ماضی کے تجربات کی روشنی میں یا دنیاوی مشاہدات کی وجہ سے غلط کہانیاں بنائے گا. اور یہ جو غلط کہانیاں ہیں ان کو پھر تڑکا لگتا ہے جب ہمارے دماغ کا ایک مخصوص حصہ اس میں ایک آرکیسٹرا شامل کرتا ہے جسے میں جذبات کی بارات کہتا ہوں. کہ ایک پہلے انگزائٹی آتی ہے, انگزائٹی کے بعد پھر ندامت سی محسوس ہوتی ہے, پھر بدنامی کا احساس ہوتا ہے, پھر اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے, پھر غصہ آتا ہے, کبھی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو یہ سارے جذبات کے ساز جو ہیں پھر ہمارے درمیان تصادم کی راہ ہموار کرتے ہیں. اور ایک دفعہ جب گھر میں تصادم کی فضا بن جاتی ہے تو ہر کوئی حصہ بقدر جثہ اس میں پھر اپنی کنٹریبیوشن دیتا ہے. کیا ادھوری کہانی مکمل بھی کی جا سکتی ہے؟ جب ہمیں اپنے گھر میں کسی پیارے کی علت کا سامنا ہوتا ہے تو یہ کہانی ہمیشہ ادھوری کہانی ہوتی ہے. ادھوری کہانی کو مکمل کرنے میں دشواری اس لیے پیش آتی ہے کہ گھر والوں کو مریض کے نشہ کرنے کے معاملات کا صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نشہ کرتا کیوں ہے اور اس کی ایک نہ بجھنے والی پیاس کا مرکز کہاں پہ ہے, اور گھر والے اس کی جگہ ہو کر سوچ نہیں سکتے. مریض سے وہ وعدہ لینا چاہتے ہیں, مریض انہیں وعدہ دے دیتا ہے اور قسمیں بھی کھا لیتا ہے, حلف بھی اٹھا لیتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر مریض واپس وہی کرتا ہے یعنی کہ نشہ کرتا ہے. ایسے میں پھر گھر والوں کو جب غصہ آتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ جب تک اس کو ہم تکلیف نہیں دیں گے, جب تک اس کو ہم اذیت نہیں دیں گے یہ نہیں سدھرے گا. اور پھر ہم سختی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں اور آرم ٹویسٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یوں ہم بہت رستے سے بھٹک کے کہیں اور نکل جاتے ہیں. سر, ایک مکاری پر مبنی کہانی کو ہم ایک مفید کہانی میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ مکاری ذرا زیادہ سخت لفظ ہے تو چلیں اس کو تھوڑا بدل لیتے ہیں. ایک گمراہی پر مبنی کہانی کو ہم کیسے ایک مفید کہانی میں بدل سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی راہ ہموار ہو سکے اور اصل مسئلے کے حل میں جو تعاون ہم کر سکتے ہیں دوسرا اس کو قبول کر سکے. کیونکہ جب ہمارا جھگڑا فساد ہوتا ہے اپنے ہی پیارے سے تو جو صحیح مدد ہم اس کو دے سکتے ہیں وہ بھی قبول کرنے سے انکاری ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے والد کے خط سے جانا ہے کہ وہ ہر بات مانا کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اور جب کوئی ہر بات مانتا ہے تو اس کی توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں. ایسا شخص جب پھٹ پڑتا ہے تو پھر جوش میں وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے. ہمارے جذبات گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں. جیسی صورتحال ہو ویسے جذبات تھنچے میں ڈل جاتے ہیں. تو کبھی ہمیں غصہ ہوتا ہے تو ہم گالی گلوچ کرتے ہیں, دھکم پیل کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, شدید قسم کی الزام تراشی کرتے ہیں. بعد میں پھر ہمیں ندامت کا سامنا ہوتا ہے, اس سے اپنا جو اصلی رشتہ ہے وہ یاد آنے لگتا ہے, دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے, پھر اس پہ پیار آنا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہی از این امیزنگ سن, پھر وہ تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے اسے برا بھلا کہہ رہے تھے. اور یوں یہ ایک سائیکل کی شکل بن جاتی ہے. اسے ہم منوس چکر کہتے ہیں, وشس سائیکل. کہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ نوازشات کی بارش ہو رہی ہے اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جارحانہ انداز میں اسے تہس نہس کیا جا رہا ہے. تو بات چیت کا جب بھی آغاز ہو تو اس میں ابتدائی چند سیکنڈ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس میں
ہمیں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم یہ پہلا مرحلہ اچھی طرح طے کر لیں تو آگے پھر سموتھ سیلنگ ہوتی ہے, پھر بندہ تھوڑا بہتر انداز میں بات کو جاری رکھ سکتی. عموماً ہم کسی کے ساتھ جو علتوں کا شکار ہے بات چیت شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے ہی تپے ہوتے ہیں, ہم پہلے ہی خیالی طور پر ہوا میں دلتیاں مارتے ہوئے اس مذاکرات کی ٹیبل تک پہنچتے ہیں. تو ایسے میں ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, سارا نزلہ اس پہ گرانے کی جلدی میں ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. تو جیسے آپ دودھ رکھتے ہیں کیتلی میں تو آپ کس وقت اس کی آنچ کو تھوڑا کم کریں گے؟ جب وہ کیتلی کے ابھی اندر ہی ہے اور اوپر کو آ رہا ہے, یا پھر جب کیتلی سے باہر فرش پہ ہوتا ہوا نالی کی طرف جا رہا ہے. تو بر وقت جو ہوتا ہے نا اسٹچ ان ٹائم جسے کہتے ہیں, وہ ان معاملات میں بہت ضروری ہوتا ہے. ایک ایسی کہانی جسے ہم گمراہی پر مبنی کہانی کہہ رہے ہیں, کبھی ہم اسے مکاری اور عیاری پر مبنی کہانی کہہ رہے ہوتے ہیں, جب اس کہانی کو ہم مکمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم بہتری کی راہ پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ پھر ایک مفید کہانی بننا شروع ہو جاتی ہے, جذبات ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مذاکرات کا رستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. عموماً علتوں کے معاملے میں اختلاف رائے نہیں پایا جاتا, اختلاف رائے زندگی میں دوسرے معاملات پر پایا جاتا ہے, جیسے زر زن اور زمین اور دیگر جائیداد وغیرہ کے جھگڑے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا مقصد اور آپ کے اہل خانہ کا مقصد, معالج کا بھی مقصد وہی ہوتا ہے اور مریض کا بھی وہی ہوتا ہے. یہاں جو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اس لیے درپیش ہوتا ہے کہ احترام کا فقدان ہوتا ہے. تو اگر علاج کرنے والے احترام میں مہارت رکھتے ہوں تو وہ کامیاب ہیں, اگر ماں باپ احترام میں ہنرمندی کو سیکھ لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. वेलकम बैक. 2 लेटर हमने पढ़े हैं, तो एक्चुअली में ये दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो है ना, यानी उनकी अपनी कहानियाँ कहानी को मुकम्मल भी करती है कि एक वालिद किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है अपने एडिक्ट बेटे के हवाले से कि ये शायद जानबूझ के कर रहा है, ये बनावट में ख़राबी और नीयत में शक कर रहे हैं, और बेटा ये समझ रहा है कि वो वालिद के वर्कोहलिक होने की वजह से वो नशा कर रहा है. تاہم اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں کہانیاں مل کر بھی مکمل کہانی کی شکل اختیار نہیں کرتی. ان میں خلیج ہے. خلیج آپ کو ایسے گھروں میں ضرور نظر آئے گی جہاں علتوں کا معاملہ ہے, کہ دونوں کے نقطہ نظر میں اگر وہ دونوں اپنا اپنا نقطہ نظر پوری ایمانداری سے بھی پیش کر دیں تو آپ کو پھر بھی بیچ میں ایک گیپ نظر آئے گا جسے بیان کرنا بہت کارآمد رہے گا. تو اگر ہم چیزوں کو بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, خاص طور پر اگر ہم اپنے کسی مسئلے کو ایک مختصر فکرے کی شکل دے سکیں, تو اس کے بعد ہمارے لیے اس مسئلے کو حل کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. جس طرح ان دونوں خطوط میں اپنی اپنی بات کی گئی ہے, تو دونوں کی باتیں پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زندگی ان کے اوپر چڑھ دوڑی ہے. بالکل. تو آپ خود سوچ لیں
کہ جب ہمیں صورتحال ایسی نظر آتی ہے کہ بیٹا بات کرتا ہے تو انتہائی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، ٹرو. باپ بات کرتا ہے تو اس کی تڑپ بہت واضح نظر آ رہی ہے. تو ایسے میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایسی راہ تو نکالنی ہے نا جو کہ سچائی کی راہ ہو. بالکل ٹھیک. تو جب ہم دیکھتے ہیں دو انتہا پسندانہ نظریات کو تو سچائی تو بیچ میں کہیں سولی پر لٹک رہی ہوتی ہے. پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اس سچائی کو سولی سے اتار کے بیچ میں رکھ لیں، اس کو تو تھوڑا عزت کا مقام دیں. اور جب ہم سچ کے رستے پہ ایک دفعہ چل پڑتے ہیں تو علتوں اور نشے کی بیماری کا حل بہت آسان ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی دوسری بیماری کے علاج میں سچائی، اخلاقیات اور تہذیب و تمدن اور ان باتوں کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن نشے کی بیماری واحد بیماری ہے جو کہ بہت بڑی بیماری ہے کہ یہ اپنے علاج میں آنیسٹی کا تقاضا کرتی ہے، سچائی کا تقاضا کرتی ہے اور ٹرانسپیرنسی کا تقاضا کرتی ہے. یعنی ماہرین دنیا بھر میں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک نشے کی علتوں کی تکلیفوں سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ میں اتنا حوصلہ پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کھل کر مناسب جگہ سے مدد مانگ سکیں. آپ نے جیسے خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابھی تک میں نے اسے کسی ری ہیب میں نہیں ڈالا کیونکہ وہ راضی نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب بچپن میں بچہ اسکول جاتا ہے تو کیا اس کے راضی ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے؟ کیونکہ کسی مریض کو علاج پر راضی کرنا بھی بذات خود علاج کا حصہ ہے. ایک اور بات بھی ان کے خط سے جو کہ آپ نے پڑھا مجھے محسوس ہوئی کہ ری ہیب کے بارے میں ان کی سوچ کوئی بہت زیادہ عمدہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ری ہیب کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہم یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں جہاں ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندگی بنانے کے لیے بھیجتے ہیں. تو ری ہیب تو اس سے بھی بڑھیا کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پیاروں کو علتوں کی دلدل سے نکال رہا ہوتا ہے، وہ انہیں ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ہاں ری ہیب اچھے ہو سکتے ہیں، ری ہیب برے ہو سکتے ہیں، اور جب بھی کبھی آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ ہمیشہ بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں. کیا ہم ان کہانیوں کی دلدل سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کہانیوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے ہمیں ان چلاکی پر مبنی کہانیوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی جو علتوں کی موجودگی میں ہم بنانے لگتے ہیں. ٹھیک. ان میں ایک کہانی یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت مظلوم ہیں، ہم بہت معصوم ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک. مریض جو ہے وہ بہت برا انسان ہے، اس کی خصلت خراب ہے، اس کی فطرت خراب ہے اور وہ ولن ہے. تو تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بالکل بے بس ہیں، ہم بالکل لاچار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. مریض کا تو علاج ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن بات چیت کا آغاز اہل خانہ سے ہوتا ہے. جب ایک فیملی اس بارے میں سوچ بچار کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے کو نشے سے نجات دلانی ہے تو وہ کاؤنسلنگ میں آنا شروع کرتے ہیں. مریض کا علاج اس وقت کارآمد ہو سکتا ہے جب اہل خانہ نشے کی بیماری اور اس کے علاج کے تمام اسرار و رموز کو سمجھ چکے ہوں. تاہم اگر اہل خانہ محسوس کرتے ہیں کہ بربادی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور گھر میں تکلیف ناقابل برداشت ہے تو پھر کرائسس انٹرونشن کے ذریعے ری ہیب کی جو ٹیم ہے وہ مریض کو گھر سے خود ری ہیب میں منتقل کر سکتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب مریض کا اور گھر والوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہوگا. ایک اچھے ری ہیب میں آج اگر ایک مریض ری ہیب میں داخل ہوتا ہے تو اگلے ہی دن اس کی ملاقاتیں اپنے اہل خانہ سے شروع ہو جاتی ہیں اور اہل خانہ اور مریض کے درمیان انٹریکشن کو دیکھ کر کاؤنسلرز ان کا آگے علاج پلان کرتے ہیں. ایڈکشن کی بیماری میں احترام جو ہے
وہ علاج کا حصہ ہے، یعنی علاج ہی احترام ہے، یعنی آنیسٹی، ٹرانسپیرنسی اور رسپیکٹ. فیملی کے لیے بھی اس کو فالو کرنا ضروری ہے، یعنی احترام اور سچائی اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو ہر بیماری میں علاج کرنے والوں کے دل میں جب تک مریض کا احترام نہیں ہوگا وہ اچھا علاج نہیں کر سکتے. جی. حقیقت یہ ہے کہ معالج کا کام مریض کے دل میں جگہ پیدا کرنا ہے اور اس کو شفا اللہ کی جانب سے ملتی ہے. ٹھیک. ایک ایسا بندہ جس کا موڈ ہر وقت خراب ہونے کے درپے رہتا ہے اور اس کو اپنا موڈ سنبھالنے کے لیے منشیات اور شراب کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرنا علاج میں مددگار نہیں ہو سکتا. ٹھیک. ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گھر میں کوئی ایک فرد جب بیمار ہوتا ہے تو نہ صرف وہ اہل خانہ کی محبت پاتا ہے بلکہ گھر میں دیگر لوگ بھی اپنے اختلافات کو بھول کر ماحول کو بہتر بنانے لگتے ہیں. اگر کوئی بزرگ ہیں جن کو دل کا دورہ پڑا ہے تو تمام گھر کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے اختلافات بھی بھول جاتے ہیں. ٹھیک. لیکن نشے کی بیماری عجیب بدقسمت بیماری ہے کہ جس گھر میں نشے کی بیماری آتی ہے وہاں اختلافات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں اتفاق نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور گھر میں جس طرح بھی آپ نظر ڈالیں آپ کو تصادم تسلسل کے ساتھ نظر آتا ہے. تو یہ ایک یونیکنیس ہے، انفرادیت ہے اس بیماری کی کہ جہاں دیگر بیماریوں میں اہل خانہ کے درمیان محبت، یگانگت اور اتفاق رائے بڑھتا ہے، وہاں نشے کی بیماری میں اختلافات، تلخیاں اور تصادم کی فضا بنتی ہے. تصادم یا بات چیت؟ آبویسلی بات چیت کو چننا ہوگا، چونکہ تصادم سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. لوگ لوگوں سے لڑتے ہیں، ملک ملکوں سے لڑتے ہیں، آخر انسانوں کے درمیان مسئلے کا حل تو بات چیت سے ہی نکلتا ہے. لیکن ایک میں اشارہ ضرور دوں گا کہ منہ کھولنے سے پہلے اپنا دماغ درست کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. جب بھی ہمارا کسی سے تنازع ہوتا ہے تو ہم اگر یہ احتیاط نہیں کریں گے تو ہم تصادم کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے. تو اگر ہم پہلے ہی یہ بات اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے تصادم کی طرف نہیں جانا، انسان ہونے کے ناطے ہمیں تصادم زیب نہیں دیتا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اتنی رحمت کی ہے کہ ہمیں سوچ بچار اور بات چیت کے قابل بنایا، تمام مخلوقات میں سے افضل بنایا، زبردست بنایا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان باہر سے جتنے خوبصورت نظر آتے ہیں اندر سے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے. اور اس بات کو میں اللہ کی بہت بڑی رحمت سمجھتا ہوں کہ اس نے انسانوں کے دماغ کو اتنا زبردست بنایا ہے جو کہ مسئلوں کا حل تلاش کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمیں بات چیت اور لڑائی جھگڑے کے درمیان چناؤ کرنا ہو تو چوائس تو بالکل کلیئر ہے. یہ ضرور ہے کہ جب بات چیت ہم کریں تو بڑے شائستہ طریقے سے کریں. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جب لوہا گرم ہو تو چوٹ لگانی چاہیے، لیکن علتوں کے معاملے میں یا ویسے بھی عمومی مذاکرات میں اگر ہم لوہا گرم ہو تو چوٹ نہ لگائیں تو اچھا ہے. جو ٹرین بہت تیز رفتاری سے ہماری طرف بڑھتی ہوئی آ رہی ہو تو بہتر ہے کہ اس کے راستے سے ہٹ جائیں. اپنے آپ کو ہر صورت میں کسی بھی قسم کے تصادم سے بچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے.